بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا درس آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم لوگ اس کو شیئر کر دیں اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، فیس بک پر یا جہاں جہاں بھی آپ لوگ شیئر کرتے ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ کتاب کے 7ویں باب سے متعلق ہے، اور میں کتاب بھی آپ حضرات کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے ضروری مباحث آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ ہے کتاب کا 7واں چیپٹر، آرمین نوابی کی کتاب ہے Why There Is No God۔ اور اس کتاب میں اس چیپٹر میں جو اس نے دلیل دی ہے مذہب کے حوالے سے، یعنی اہل مذہب کی طرف سے، اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ دلیل ہمارے نزدیک ایکسیپٹڈ نہیں ہے، یعنی ہم بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت علم کلام کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے، ہم اس دلیل کو پیش نہیں کرتے ہیں، لیکن اس دلیل کے ضمن میں جو بہت سی تفصیلات ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور ان کے اوپر ڈسکشن کیا جانا بہت ضروری ہے۔ تو جو دلیل اس نے دی ہے وہ ہے کہ I feel a personal relationship with God, so I know that he is real۔ کہ میں خدا کے ساتھ ایک خصوصی تعلق محسوس کرتا ہوں، میرا خدا سے ایک خصوصی تعلق ہے، اور اس لیے مجھے معلوم ہے کہ خدا موجود ہے۔ یہاں یہ اس دلیل کا عنوان ہے، اور اس کے بعد اس نے بہت سے پیراگرافز میں اس دلیل کی وضاحت کی ہے۔ یہ جو وضاحت ہے وہ پرابلمیٹک ہے، یہ جو دلیل کا حاصل ہے، یعنی دلیل کا جو عنوان ہے وہ پرابلمیٹک نہیں ہے، چونکہ کوئی بھی اہل مذہب، کسی بھی مذہب میں یقین کرنے والا ایتھیسٹ کے سامنے، ملحد کے سامنے یہ دلیل نہیں دیتا ہے کہ چونکہ میرا خدا سے ایک پرسنل تعلق ہے اس لیے میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں، چنانچہ تم بھی خدا کو مانو۔ یہ کوئی بھی دلیل نہیں دیتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے اطمینان کے لیے اس چیز کو استعمال کر لے تو بات الگ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایک خاص تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر ہمارا ایمان دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے اطمینان کے لیے، اپنے ایمان کے اضافے کے لیے وہ اس نیریٹو کو استعمال کریں یا اس دلیل کو استعمال کریں تو بات الگ ہے۔ لیکن یہ کہ وہ کسی دوسرے کے لیے اس دلیل کو استعمال کریں کہ چونکہ میرا خدا سے ایک خصوصی تعلق ہے، کہ اگر میں پریشان ہوتا ہوں تو مجھے خواب میں مثلا کوئی چیز آ جاتی ہے، خواب میں مجھے ہدایت مل جاتی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سے مسلمانوں کو اس طرح کی خصوصیت حاصل ہے، لیکن اگر آپ اس مسلمان سے یہ پوچھیں کہ کیا اس کو بنیاد بنا کر آپ کسی ایتھیسٹ سے یہ کہیں گے کہ وہ بھی ایمان لائے، تو وہ خود یہ کہے گا کہ یہ دلیل میرے اپنے اطمینان کے لیے ہے، یہ کسی دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے جو آرگیومنٹ ہے ایز اٹ از، اس میں یعنی پرابلم نہیں ہے۔ جو پرابلم ہے وہ اس کی تفصیلات میں ہے۔ تو پہلے ہم تفصیلات پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو ہائی لائٹڈ ایریا میں اس کو پڑھتا ہوں کہ the problem with using these personal relationships as proof of God's existence is that they are inherently subjective experiences۔ کہ یہ جو انسان کا انفرادی تعلق ہوتا ہے، شخصی اور ذاتی تعلق ہوتا ہے خدا سے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے۔ سبجیکٹیو ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، اور میرا تجربہ آپ کے لیے حجت ہو یہ ضروری نہیں ہے، میرا تجربے کو آپ قبول کریں یہ ضروری نہیں ہے۔ A person's experience and the emotion it causes can be genuine without the cause of their experience being based on anything outside of his or her mind۔ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس انسان کے اس طرح کے جذبات ہوں، اس طرح کے احساسات ہوں، یہ سمجھتا ہو کہ وہ خدا کے بہت قریب ہے، اور خدا کی طرف سے اس کو کچھ اشارات بھی مل جاتے ہوں، یعنی اس کو خواب میں کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں اس کو خواب میں نظر آ رہی ہیں وہ کسی مذہب کی وجہ سے ہیں یا خدا کی وجہ سے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی
ذکر کیا ہے کہ انسان کو مرتے وقت بہت سے تجربات ہوتے ہیں، اور ان تجربات کا مطلب مثلاً وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ٹنل میں جا رہا ہے اور اس کے آگے ایک روشنی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ واقعی وہ ایک ٹنل میں جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک کیمیکل ری ایکشن ہے اس کے برین میں، اس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے چلیے، دا ٹیمپورل لوب اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس، یہاں سے ڈینجرس حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ کا وہ ایک ہوائی بات تھی، اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ گویا کہ ایک ڈینجرس کہہ لیں یا ایک طرح کی دلیل کہہ لیجئے کہ جس کو واقعی جس پر توجہ دی جانی چاہیے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ کہتا ہے کہ of course emotional effects of prayer do not necessarily have to have a supernatural origin, and religious people are not the only ones that can have seemingly paranormal sensory experiences, and these experiences can occur in obviously secular situations۔ کہتا ہے کہ بہت سے انسان کو کچھ تجربات ہوتے ہیں جن کو ہم پیرانورمل تجربات کہہ سکتے ہیں، مثلا کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آپ نے کچھ سوچا اچانک وہ ہو گیا، آپ نے خواب دیکھا صبح میں وہ خواب سچ ہو گیا، یا کچھ آوازیں آپ کو سنائی دینے لگیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص کو یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں یا تصویریں نظر آ رہی ہیں یا کچھ افراد جن کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے آپ دیکھ پا رہے ہیں، تو وہ اس لیے دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ خدا میں یقین رکھتے ہیں یا خدا سے قریب ہیں، بلکہ ایک شخص جو بہت آبویسلی سیکولر سچویشن میں ہے، یعنی بالکل ہی ایتھیسٹ ہے اور خدا میں بالکل یقین نہیں رکھتا، اس کو بھی اس طرح کے تجربات ہو سکتے ہیں۔ کیوں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب آگے دیکھیے، کہتا ہے کہ part of this research began by examining people with temporal lobe epilepsy, a neurological condition which can frequently trigger religious hallucination in addition to seizures and sensory disruptions۔ یہ اصل جملہ ہے، اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس چیز کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ایک ریسرچ ہوئی ہے اور اس ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ انسان کو جو ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی ہوتی ہے، یعنی ایک خاص قسم کا دماغی دورہ پڑتا ہے، یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے، یعنی ایک دماغی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو ہیلوسینیشن ہوتا ہے، یعنی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، وہ عجیب چیزیں سنتا ہے، یہ ایک دماغی دورہ ہوتا ہے۔ اور دماغی دورہ پڑھنے کے لیے کسی آدمی کا مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ غیر مذہبی کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا سے قریب ہوں، اس لیے مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں، مجھے عجیب آوازیں سننے میں آ رہی ہیں۔ تو حالانکہ وہ ایک دماغی کیفیت کا نام ہے، وہ اس کی دماغی بیماری ہے، وہ دورہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی یا TLE۔ یہ ایک سائیکولوجیکل اور نیورولوجیکل کنڈیشن ہے۔ یہاں سے اس نے دراصل وحی کے اوپر حملہ کیا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، ہر مسلمان کا اس بات کے اوپر ایمان ہے، اور کوئی بھی شخص اس وحی کے اوپر ایمان لائے بغیر مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ وحی کیسے آئی؟ یہ جو ملحدین ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا دعویٰ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لاتے تھے، اور وہ اس طریقے سے وحی لاتے تھے کہ کوئی دوسرا حضرت جبریل کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ تو ملحدین کا، ایتھیسٹ کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ انہوں نے کوئی آج نہیں پیدا کیا، بلکہ بہت زمانے پہلے اورینٹلسٹ اور مستشرقین بھی یہی دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے جو بھی لوگ گزرے ہیں جن کو مسلمان نبی مانتے ہیں، ان کے اوپر جو وحی آتی تھی دراصل یہ ایک دماغی دورہ ہے۔ ان کو دورہ پڑا کرتا تھا، اور اس دورے کی صورت کیفیت میں ان کو عجیب و غریب چیزیں نظر آتی تھیں جن کو وہ بعد میں کہتے تھے کہ ہمارے اوپر وحی آئی ہے، اور وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، اس کو لوگوں نے وحی مان لیا اور ان پر اس چیز کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ دراصل ایک دماغی دورہ ہے جو کسی کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے، اس کے لیے مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی نامی بیماری کو بنیاد بنا کر۔ آگے چلتا ہوں، ابھی میں اس کا جواب دوں گا، آگے چلتا ہوں۔ People who are raised within a religious culture will generally have experiences that mirror the expectation of that culture۔ کہ عام طور سے لوگ جس مذہبی معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں
اسی طرح کا ان کا دماغ دراصل اس معاشرے کا آئینہ بن جاتا ہے، یعنی جو معاشرے کے اندر ہے وہ لوگ بھی وہی چیز سوچنے لگتے ہیں۔ تو ایک انسان اگر کسی مذہبی معاشرے میں پروان چڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا تعلق خدا سے بڑا خصوصی ہے، بہت اچھا ہے، اس لیے وہ خدا میں یقین رکھنے لگتا ہے۔ اب آگے کہتا ہے imagine for example that a person claims that an angel came down from heaven for a visit at their home to share a cup of tea and plate of biscuits. This is a far-fetched claim, and before you believe it you would likely want some proof. Did anyone see the angel? Did it leave behind any evidence for its presence? کہتا ہے کہ تصور کیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے یا دعویٰ کرے کہ ایک فرشتہ اس شخص کے پاس آسمانوں سے آیا تھا اور اس فرشتے نے اس شخص کے ساتھ چائے کی پیالی اور ایک پلیٹ بسکٹ کھائی، اور تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ یقین کرنے سے پہلے اس آدمی سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ کیا اس کا کوئی پروف ہے، کیا کسی آدمی نے دوسرے آدمی نے اس فرشتے کو دیکھا، یا اس فرشتے نے اپنی موجودگی کا کوئی ایویڈنس چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے۔ یہ یہاں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی اس کے اوپر حملہ کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی دعویٰ تو کر دیا لیکن اس کی دلیل نہیں، چونکہ جبریل کو کسی نے نہیں دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور جبریل نے اپنی موجودگی کا کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑا ہے۔ اب یہاں سے یہ چند باتیں اس کی آ گئی ہیں، اس کا اب ہم تفصیلی انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ وحی کی کتنی صورتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کن کن صورتوں میں آتی تھی۔ وحی کی کل 5 صورتیں ہیں جو قرآن اور حدیث دونوں جگہ اگر آپ ملا کر دیکھیں تو 5 صورتیں نکل کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اوریجنل صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کا اظہار کیا اور جبریل اپنی اصلی صورت میں آئے۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر ہوا، اور تیسری مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک علاقہ ہے اجیاد، تو اجیاد کے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ حالانکہ اجیاد جو واقعہ ہے وہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے، باقی جو 2 واقعے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ پہلی صورت یہ کہ جبریل اپنی اصل صورت میں آئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض مرتبہ وحی اس طرح آتی تھی کہ اس میں آواز ہوتی تھی شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی، اور ایسی آواز ہوتی تھی کہ قریب کے جو لوگ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اس آواز کو تھوڑا بہت سنتے تھے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، سمجھ میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آتا تھا کہ وحی کس چیز کی ہوئی ہے۔ یہ نمبر 2 ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو یا انبیاء سے ہم کلام ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، اور ایک روایت کے مطابق معراج کے موقع پر بھی نبی کریم علیہ السلام سے اللہ رب العزت براہ راست ہم کلام ہوا ہے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا القاء فرما دے، کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دیں، اسی کو حدیث میں نفث فی الروع کہا جاتا ہے کہ دل میں ایک بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کی جتنی احادیثیں ہیں وہ ساری اسی نوعیت کی ہیں کہ آپ کے دل میں بات ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا۔ یہ چوتھی صورت ہے وحی کی۔ اور 5ویں صورت جس کو ایک روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وحی کبھی اس طرح آتی ہے جیسا کہ گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے، مثل صلصلۃ الجرس، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ جو تشبیہ دی گئی ہے گھنٹی بجنے کی آواز سے، یہ تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ جب کہیں گھنٹی بجتی ہے تو عام طور سے وہ کدھر سے اس کی آواز آ رہی ہے اس کو طے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو وحی کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آتی تھی کہ ایک تو مسلسل ہوتی تھی، گھنٹی جب بجتی ہے تو اس کی آواز مسلسل ہوتی ہے، تو ایک تو مسلسل آواز ہوتی تھی اور اس کی جہت متعین کرنا، ڈائریکشن متعین کرنا کہ وہ رائٹ سے آ رہی تھی کہ لیفٹ سے آ رہی تھی کہ وہ پیچھے سے آ رہی تھی کہ آگے سے، یہ مشکل ہوتا تھا، ممکن نہیں ہوتا تھا۔
اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی۔ یہ جو 5ویں صورت ہے مثل سلسلۃ الجرس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے مشکل ہوتی تھی، اور اس طرح مشکل ہوتی تھی کہ سرد راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ جایا کرتے تھے، اور اگر آپ کسی سواری کے اوپر سوار ہو تو وہ سواری بیٹھ جایا کرتی تھی پریشر کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے۔ یہ تمام 5 صورتیں ہیں وحی کے آنے کی۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سورت 5ویں ہے یہ مشکل اس لیے ہوتی تھی کہ خدا کے کلام کو برداشت کرنا کوئی آسان بات تو ہے نہیں۔ خدا کا کلام میجسٹک اسپیچ آف اللہ، یہ نہایت عظیم الشان کلام ہے۔ کسی عام انسان کو اسی لیے نہیں دیا جا سکتا کہ عام انسان اس کو برداشت ہی نہیں کر پائے گا، اس کے لیے خاص انسان چاہیے جن کو خصوصی اللہ کی طرف سے تربیت دی گئی ہو، ٹریننگ دی گئی ہو، اور یہ خصوصی دستہ اللہ کا انبیاء کی جماعت کہلاتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس خاص تربیت کی وجہ سے اس لائق ہو جاتے تھے کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکیں۔ اب یہ تو ہو گئی وحی کی صورت۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک دوسری فیلڈ میں جس کو ہم نیورولوجی یا سائیکالوجی کہہ سکتے ہیں، TLE، ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی، جو ملحد نے اپنی کتاب میں جس ٹرمینالوجی کو استعمال کیا ہے۔ یہ ایک طرح کا دورہ ہے جو دماغی دورہ جس کو بولتے ہیں۔ دیکھیے جتنے بھی دورے انسان کو پڑتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں کامن ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان عام طور سے اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، چاہے وہ بے ہوشی تھوڑی دیر کے لیے ہو لیکن وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری کامن چیز یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، اس کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ آپ نے اگر کسی شخص کو دیکھا ہو جس کو سیزر یا دورہ پڑ رہا ہو تو وہ اچانک ٹیڑھا ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کو بعض مرتبہ جھٹکے بھی لگیں گے، یہ بھی ایک کامن چیز ہے۔ اور بہت کامن چیز یہ ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلے گا۔ اور 5ویں کامن چیز یہ ہے کہ جس وقت اس کو دورہ پڑ رہا ہے اور اس دوران جو چیز اس کے ساتھ پیش آتی ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتی ہے۔ یعنی جس شخص کو دورہ پڑ رہا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کچھ کہا ہے یا اس کو کچھ کہا گیا ہے، اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ انفیکٹ اگر وہ چیز اس کو یاد رہ جائے تو پھر ڈاکٹروں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ڈائیگنوز کرنا کہ واقعی اس کو دورہ پڑا ہے یا کچھ اور ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ یعنی دورہ پڑنے کے لیے، ایپیلیپسی یا سیزر پڑنے کے لیے، دورہ پڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو دورہ پڑا ہے اس کو یاد نہ رہے کہ دورہ جس وقت پڑ رہا تھا اس میں اس نے کوئی بات کہی ہے یا اس سے کوئی بات کہی گئی ہے۔ اور آخری جو علامت ہے وہ یہ کہ اس میں پیشاب ضرور نکلتا ہے۔ انسان کا چونکہ جو باڈی ہے اس کے جو قوا ہیں وہ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جو نجاست ہے، پیشاب ہے، اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ یہ TLE جو ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی ہے اس میں بھی ہوتا ہے، اور جو عام دورے پڑتے ہیں سیزر اس کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کے اندر کچھ نہ ہوتا ہو، اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ انسان کو جس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے تو کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کہا ہے اور اس سے کیا کہا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کی زبان بھی اکڑ جاتی ہے، اس کا جسم بھی اکڑ جاتا ہے، تو اگر وہ کوئی بات کہتا بھی ہے تو وہ عام طور سے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی، تو وحی کی جو آخری جو صورت ہے، جو 5ویں صورت میں نے بتلائی کہ جو سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف پسینہ نکلتا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ اگر کوئی پریشر آج آپ کے اوپر ڈالے کوئی چیز، مثلا آپ سردی کی رات ہے اور آپ بہت زیادہ جسمانی ورزش کر لیں، فزیکل آپ ایکسرسائز کر لیں، تو آپ کو پسینہ آنے لگے گا چونکہ آپ نے اپنی باڈی کو اوپر پریشر ڈالا ہے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فزیکل پریشر ڈلتا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکلتا تھا، لیکن وحی کے دوران کیا کہا جا رہا ہے وہ آپ کو پورا سمجھ میں آتا تھا۔ اور وحی کی صورت مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من و عن اپنے لوگوں کو اپنے صحابہ کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے۔ اگر وحی اور دورہ جو دماغی دورہ ہے، دماغی کیفیت ہے، یہ دونوں ایک ہی ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی ختم ہو جانے کے بعد کبھی بھی اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ وہ یہ بتا پاتے کہ اللہ نے ان سے کیا کہا ہے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا کہا ہے۔ اور پھر وہ کلام بھی ایسا کہ جس کو سن کر اور دیکھ کر عرب کے بڑے بڑے ایلیکوینٹ، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء، بہت ماہرین جو لینگویج کے اور لنگوسٹکس کے بہت ماہرین تھے، وہ حیران رہ جاتے تھے کہ اتنا زبردست کلام آیا تو کیسے آیا۔
تو یہ دراصل کہنا کہ اگر کسی شخص کا ایک خاص تعلق ہے اللہ سے، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق ہے اللہ سے، جبریل وحی لے کر آتے تھے، تو یہ تو کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو ایک دماغی بیماری ہے. یہ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیورولوجی اور سائیکالوجی ان دونوں سے واقف ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کرونا کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کرونا کا ایک سمٹم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو نیند زیادہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرونا ہے، تو سامنے والا اس کو اس کہنے والے کو بے وقوفی کہے گا، احمق کہے گا کہ آپ شاید دنیا کے سب سے بڑے احمق اور بے وقوف ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوئیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم ڈیولپ ہو اور بڑھے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سونا جو ہے وہ کرونا کا سمٹم ہے. تو اس وقت دنیا میں ہر ایک آدمی کو پتہ چل چکا ہے تقریباً کہ کرونا کے سمٹمز کیا ہیں. اس لیے کوئی بھی آدمی غلطی نہیں کر سکتا، اگر کوئی دوسرا آدمی غلط بیانی کرے گا تو لوگ اس کو پکڑ لیں گے. ایسے ہی جو دورہ پڑتا ہے انسان کو یا اس کی جو دماغی بیماری ہے TLE ہے، اس کے سمٹمز بھی بہت کامن ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی کو بتاؤ، لیکن بہت آسانی کے ساتھ ان کو سرچ کیا جا سکتا ہے. اور خصوصاً جو لوگ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو نیورولوجسٹ ہیں یا جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک انسان کو دماغی بیماری ہے یا نہیں ہے. اس لیے وحی کی صورت کو دماغی بیماری سے جوڑنا خود ایک دماغی بیمار ہونے کی دلیل ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. اب میں ایک اور چیز سناتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وحی پاسبل نہیں ہے. ایک انسان، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. تو ظاہر ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کے سامنے وحی کی ضرورت بیان کرنا بیکار ہے. پہلے تو یہ مانو کہ خدا موجود ہے. جب یہ مان لیا کہ خدا موجود ہے، اب وحی کیوں ضروری ہے اور کیسے آتی ہے یہ بات بعد میں ہوگی. مثلا ملحد جو ہے وہ بہت سی باتیں دلیل الزامی کے طور پر کرتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی دلیل تحقیقی اور دلیل الزامی کا فرق بیان کیا تھا. الزامی دلیل وہ ہوتی ہے کہ جس میں فریق مخالف کے دعووں کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کرنے کے بعد آپ آگے آرگیومنٹ کرتے ہیں، وہ دلیل الزامی کہلاتی ہے. تو جتنے بھی اس کتاب کے اندر دلائل ہیں یعنی اہل مذہب کے خلاف، وہ سارے کے سارے دلائل الزامی نوعیت کے ہیں. یعنی پہلے مذہب کے دعوے کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کیا گیا، فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ ہم انگریزی میں کہتے ہیں. مذہب کے دعوے کو تسلیم کیا گیا، اس کے بعد پھر دلیل دی گئی ہے. تو جو لوگ ملحدین ہیں وہ بھی جب ہم سے بات کرتے ہیں اور دلیل الزامی دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے مذہب کے دعوے کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی خدا موجود ہے. تو جب تھوڑی دیر کے لیے آپ نے مان لیا کہ خدا موجود ہے، تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ وحی ضروری ہے. اور وحی آج کی تاریخ میں اس کو سمجھنا تو بہت ہی آسان ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں دو مثالیں دوں گا. انسان، اس کی عقل محدود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس انلمیٹڈ نالج ہے یا میری عقل جو ہے وہ لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے، انفینٹ ہے. کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. تو ہر انسان کی عقل محدود ہے. بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو، اس کے پاس بھی ایک لمیٹڈ نالج ہے، اس کی عقل بھی لمیٹڈ ہے. لیکن اس لمیٹڈ نالج اور لمیٹڈ عقل کے اور کیپیسٹی کے باوجود انسان نے کیا کیا ایجاد نہیں کر دیا. اس نے کمپیوٹر ایجاد کر دیا، بہت بڑے بڑے ڈیوائسز اور سپر کمپیوٹر ایجاد کر دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ دو کمپیوٹرز کو یا دو ڈیوائسز کو آپ آمنے سامنے رکھیں اور دونوں کا بلوٹوتھ آن کر دیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس میں ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے، بھائی دو ڈیوائس کو ہم نے الگ الگ رکھا ڈسٹینس پر اور ادھر سے ڈیٹا ادھر ٹرانسفر ہو گیا، ادھر سے امیج ادھر ٹرانسفر ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو کیا آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے چونکہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا یہ بات درست ہے، ایسی اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں؟ ایسا نہیں. آپ تسلیم کریں نہ کریں ڈیٹا تو ٹرانسفر ہوگا، اس لیے کہ بلوٹوتھ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ موجود ہے. دونوں ڈیوائسز بلوٹوتھ کیپیبل ہیں، دونوں میں بلوٹوتھ لگا ہوا ہے. لہٰذا ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس میں بلوٹوتھ کی مدد سے یا شیئرڈ ایپ کی مدد سے یا وائی فائی کی مدد سے ہم اگر ڈیٹا ٹرانسفر کریں تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. آپ مانے نہ مانے، آپ کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی. ایسے ہی سپر کمپیوٹرز اس وقت دنیا بنا رہی ہے. سپر کمپیوٹرز کیوں بنا رہی ہے؟ چونکہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے اور لوگ دنیا چاہتی ہے کہ بہت
بڑی تعداد میں ڈیٹا بہت کم وقت کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے، اس کے لیے سپر کمپیوٹرز چاہیے تاکہ ڈیٹا کی ٹرانسفر کا ریٹ اور ریشیو زیادہ ہو۔ تو ایسے ہی وحی جو آتی ہے، یہ بلا تشبیہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں صرف مثال بیان کرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی پاسبل نہیں ہے، میں ان کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ وحی جو ہے وہ دراصل ایک ڈیٹا ہے جو اللہ کی طرف سے جبریل کو اور جبریل علیہ السلام کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ تو اگر دو ڈیوائسز کے جن کو انسان نے اپنی محدود نالج اور اپنی محدود کیپیسٹی اور عقل کی بنیاد پر ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے، اگر ان دو ڈیوائسز میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کسی کو کیا اشکال ہے اس میں؟ کسی کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی یعنی نظر نہ آئے اور ڈیٹا ٹرانسفر کر دے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسری مثال دیتا ہوں، یہ ہے ہیپناٹزم کی۔ حالانکہ وہی ہیپناٹزم نہیں ہے، لیکن ایک انسائکلوپیڈیا ہے، ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا، آن لائن موجود ہے، اور اس میں ایک آرٹیکل ہے ہیپناٹزم کے اوپر۔ ایک سائنٹسٹ گزرا ہے 18th سینچری میں، اس کا نام ہے جیمز بریڈ۔ جیمز بریڈ ایک برٹش سائنٹسٹ ہے اور اس نے ہیپناٹزم کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی ہے، اور ہیپناٹزم کے مختلف سٹیجز ہیں۔ اس میں ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ ایک انسان جو ہیپناٹزم میں ماہر ہوتا ہے وہ دوسرے انسان کے حواس اور اس کے سینسز کے اوپر مکمل قابو پا لیتا ہے، اور جو وہ اس سے کہلوانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے، جو اس کو وہ دکھلانا چاہتا ہے سامنے والا انسان وہی دیکھتا ہے۔ تو جو ہیپناٹزم کر رہا ہے وہ سامنے ایک انسان کو لٹائے گا اور اس طرح کا عمل کرے گا، اس طرح کا پروسیس کرے گا کہ اس پروسیس کی بنیاد پر جو لیٹا ہوا شخص ہے وہ وہی دیکھے گا کہ جو پروسیس کرنے والا دکھانا چاہتا ہے، وہ وہی سنے گا جو وہ سنانا چاہتا ہے، وہ وہی کہے گا جو کہلانا چاہتا ہے۔ جب تک یہ تحقیق جیمز بریڈ نے نہیں کی تھی، اس وقت تک دنیا مادہ پرست لوگ، میٹیریلسٹک لوگ اس کو مانتے نہیں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن اس نے ریسرچ پیپر شائع کیا، یہ ریسرچ پیپر پورا کا پورا ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا میں موجود ہے، اور آج پوری جو سائنسی دنیا ہے وہ ہیپناٹزم کے عمل کو تسلیم کرتی ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ ایک عام انسان دوسرے عام انسان کو کہ حواس کے اوپر اور سینسز کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اور اس کو جو بتانا چاہتا ہے، جو کہلوانا چاہتا ہے وہ کہلا دیتا ہے، جو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ اگر یہ پاسبل ہے اور دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا، تو جس ذات نے انسان کو بنایا ہے، کیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے کلام کو کہلوا دے؟ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانتے ہیں چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہی جیسی عظیم الشان چیز کو نہیں مانتے۔ ڈیٹا ٹرانسفر کے دور میں کہ جہاں ہر انسان جو سائنٹسٹ نہیں ہے، محض اس کے پاس ایک چھوٹا سا فون ہے، وہ بھی دن رات ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے، اس دور میں جب کہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا کوئی عجوبہ نہیں رہ گیا ہے، وہی ٹرانسفر ہونے میں لوگوں کو شک ہو رہا ہے۔ تو اب کسی کو شک ہو نہ ہو، اس سے ریالٹی نہیں بدلا کرتی۔ تو یہ آرمین نوابی کا جو آرگیومنٹ ہے کہ وحی کی جو سچویشن ہے وہ دراصل ایک طرح کا مرگی کا دورہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا ہم نے جواب دیا، اس کو ڈیبنک کر دیا، اس کو ریفیوٹ کر دیا ہے کہ وحی اور جو مرگی کا دورہ ہے دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے، اور وحی کی جو ضرورت ہے اور اس کی جو دنیا میں مادی دنیا میں جو اگزامپل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے وہ ڈاؤٹ دور ہو گیا ہوگا۔ میں خلاصے کے طور پر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کا ذاتی تعلق، ایک انسان کا ذاتی تعلق اللہ سے، وہ اس کے اطمینان اور ایمان کا سبب بن سکتا ہے، لیکن وہ دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن تو یہ بات جو آرمین نے کہی ہے اپنے چیپٹر میں، یہ بات بالکل درست ہے کہ بھئی آپ کا ذاتی تجربہ میرے لیے کیسے دلیل بن جائے گا، بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس نے اس کے بعد کہانی کو جدھر موڑا ہے کہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی تجربہ ہے، لہٰذا وہ ذاتی تجربہ ہمارے لیے کیسے دلیل بن سکتا ہے، اس کا جواب ہم نے دیا ہے کہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ضرور تھی، لیکن وحی میں اور ہیلوسینیشن میں، وحی میں ہیپناٹزم میں، وحی میں اور ایپیلیپسی میں، وحی میں اور سیزرز میں جو دماغی دورہ ہوتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
یہ آج کے چیپٹر کا خلاصہ ہے. اس میں کوئی بہت مضبوط دلائل ادھر سے نہیں دیے گئے تھے، لیکن الحمدللہ ان مثالوں سے یقیناً سبھی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ملحدوں کی طرف سے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ نہایت بوگس ہوتے ہیں، بہت ہی چیپ قسم کے ہوتے ہیں. ملحدوں کے پاس کوئی زیادہ مٹیریل نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ 2-4 لائیو شو کر لیں گے، آ کے ہنس لیں گے، مذاق اڑا لیں گے، اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو شخص چاہے وہ ملحد ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ سامنے والے کے دلائل کا سیریسلی ایگزامینیشن نہ کر کے وہ مذاق اڑاتا ہو، تو یہ بات لکھ لیجئے کہ اس شخص کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہ آدمی اکیڈیمک نہیں ہو سکتا، وہ آدمی فکری طور پر قلاش ہے، اسی لیے وہ دوسروں کی باتوں کے اوپر ہنستا ہے. ہمارا اپنا معیار یہ ہے کہ آپ ہمیں ایتھیسٹ کے دلائل دیں، آپ ہمیں کرسچنز کے دلائل دیں، آپ ہمیں ہندوازم میں بلیو کرنے والوں کے دلائل دیں. ہم اگر ان کو ریفیوٹ کریں گے تو بہت سنجیدگی کے ساتھ ریفیوٹ کریں گے. ہم اگر ان کے اوپر گفتگو کریں گے تو اکیڈیمک انوائرمنٹ میں کریں گے. ہم کسی کی دلیل کے اوپر ہنسیں گے نہیں، چونکہ کسی کی دلیل کے اوپر ہنسنا یہ خود ہمارے شکست اور ہمارے فیل ہونے کی دلیل ہے. اچھا، اب یہ آپ کے 2-4 سوال لے لیتا ہوں. ایک سوال عبد الماجد کر رہے ہیں کہ من و عن کی وضاحت کر دی جائے. من و عن کیا مطلب؟ من و عن یعنی اگر آپ اس لفظ کے معنی پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایز اٹ از ایگزیکٹلی. محمد شاہد پوچھ رہے ہیں کہ ارطغرل پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟ ایک افسانہ ہے. آپ جس طریقے سے ایک افسانے کی کتاب پڑھتے ہیں تو ایسے ہی اس کو بھی دیکھ لیجیے. یعنی اگر آپ اس کو ہی دیکھیں گے کہ میں ایک سیزن میں اگر 40 ایپیسوڈ ہے تو مجھے 40 نمازوں کا ثواب مل جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ مت سوچئے. یہ ایک محض افسانہ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں فکشن ہیں کے طور پر آ گئی ہیں، کچھ سچ بھی ہے، کچھ جھوٹ بھی ہے. جھوٹ ظاہر ہے کہ کوئی بھی فکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ 19-20 ملایا ہی جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے تو اسی نیت سے دیکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ آج کل دیکھنا بہت زیادہ مؤثر ہے، لیکن پڑھنا اس سے زیادہ مؤثر ہونا چاہیے. یعنی ہم لوگوں کو اس کی اپنے آپ کو یہ اپنے آپ کو اس طرح ڈیولپ کریں کہ ہم پڑھیں زیادہ. آج بھی جو قوم پڑھتی ہے اور جو ڈراموں اور فلموں میں زیادہ نہیں لگتی، وہی قوم ترقی کر رہی ہے. آپ اگر گوروں کو دیکھیں گے مغربی دنیا میں جا کر تو ٹھیک ہے ان کے ہاں ٹی وی دیکھا جاتا ہے، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، وہ ایک اس کا خاص وقت ہے، لیکن کتابیں پڑھنے کا بڑا ان کے یہاں رواج ہے. اس لیے کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آپ نے پارٹ 2 کا سوال ہے کہ آپ نے رحمانی کر رہے ہیں کہ آپ نے سائنس کے محدود ہونے کی دلیل دی، کائنات کے غیر محدود ہونے کی مثال کیا ہوگی؟ کائنات تو خود محدود ہے، اس کے غیر محدود ہونے کی کوئی مثال نہیں ہے. ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، اور خصوصاً اگر وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے ذکر کر دیں اور حدیث کی شکل میں وہ آ جائے تو وہ بالکل وحی ہے. یہ جو وحی کی چوتھی قسم تھی، نفث فی الروع، یعنی دل میں کوئی چیز ڈال دینا، یہ دراصل اس کے اندر شامل ہے. بیانوں میں نشید والا بیک گراؤنڈ میوزک رکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ میوزک نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. بہت سی مرتبہ وہ ووکل ساؤنڈز ہوتے ہیں، اس کو آپ میوزک نہیں کہتے، وہ میوزیکل انسٹرومنٹ سے نہیں آئے ہیں، وہ ووکل ساؤنڈز ہیں. تو اگر ووکل ساؤنڈ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیقے کے معاملے میں ڈسکرمنیشن کیوں؟ لڑکے کے لیے 2 جانور اور لڑکی کے لیے 1 جانور، ایسا کیوں؟ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کا سوسائٹی میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے، یعنی جانور ذبح کیوں کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، حدیث میں خود آیا کہ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں بچے کے لیے تو وہ جانور اس سے بلاؤں کو دور رکھتا ہے. اچھا، بلاؤں کا ایک بہت بڑا سبب بری نظر بھی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العین حق، کہ بری نظر ایک حق بات ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بری نظر لگ جائے. یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، حدیث کے اندر موجود ہے. اب ہماری معاشرے میں، یعنی اس کا تعلق صرف انڈین پاکستانی معاشرے سے نہیں ہے، بلکہ ایک عام معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے خود عورتوں کے اندر کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کی کچھ زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کی بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ ابھی نسل چلے گی لڑکے سے. تو اس خوشی کے اضافے کی وجہ سے
اس بچے کے اوپر نظر لگنے کا بھی زیادہ اندیشہ ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لڑکا ہو تو اس کے لیے کہا کہ 2 جانور ذبح کیے جائیں اور لڑکی ہو تو 1. لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ لڑکی کے اوپر زیادہ نظر لگ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر 1 سے زیادہ جانور ذبح کریں گے تو یہ خلاف شریعت ہو جائے گا. 1 سے زیادہ جانور بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں. یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے بلکہ سوسائٹی میں جو پرسپشن ہے اس پرسپشن کے مطابق یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے چونکہ مقصد ذبح کرنے کا نظر بد سے بچانا ہے. احسان فاروق کہہ رہے ہیں کہ isn't وحی beyond matter, Bluetooth works on PicoNet. It is understandable atheists are materialistic. How would they accept something which isn't material? Isn't argument misleading? نہیں, احسان فاروق میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ آرگیومنٹ نہیں دیا میں نے, یہ میرا آرگیومنٹ نہیں ہے بلکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ الزامی دلیل کا جواب ہے. آپ اگر پوری بات سمجھیں گے تو تبھی اس آرگیومنٹ کو یا اس مثال کو سمجھ پائیں گے. میں نے یہ کہا کہ دلیل الزامی کے طور پر جس میں آپ مخالف کے مقدمے کو, مخالف کے پریمیسز کو تسلیم کر کے بات کرتے ہیں, تو جب ہم سے کوئی ملحد یہ کہے گا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ خدا موجود ہے, اب یہ بتاؤ کہ وحی کیسے آ سکتی ہے. تو جب آپ نے خدا کو موجود مان لیا, ٹھیک ہے, چاہے فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ مانا, 5 منٹ کے لیے مانا, تو آپ نے خود بخود تسلیم کر لیا کہ نان میٹیریلسٹک چیزیں بھی موجود ہیں. تو جب نان میٹیریلسٹک خدا کے موجود ہونے سے نان میٹیریلسٹک چیزوں کا موجود ہونا خود بخود ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہم نے وہ مثال دی کہ جس طرح ایک میٹیریلسٹک ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو نان میٹیریلسٹک ڈیٹا بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. یہ ایک مثال ہے, یہ دلیل نہیں ہے, یہ آرگیومنٹ نہیں ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں محمد شارق جو مفتی صاحب, I am a student of engineering and after engineering I am willing to go to artificial intelligence, so I just want to ask that according to you is artificial intelligence haram because آگے کیا لکھا آپ نے, آگے کچھ نہیں آیا. بہرحال پہلے میں بتا دوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس حرام نہیں ہے. آپ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ہمیں ایسے انجینئرس چاہیے جو ہر فیلڈ کے اندر جائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی جائیں, ہر فیلڈ میں جائیں اور وہاں اپنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیں جس سے پوری انسانیت مستفید ہو, پوری انسانیت کو اس سے فائدہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ ایک تھیوری ہے کہ بھئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اگر وہ ہیومینٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے, وہ ایک ابھی تک تھیوری ہے. یعنی دونوں ڈیبیٹ میں دونوں باتیں کہی جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ کر بھی دی, ایک ایسا روبوٹ بنا دیا جو خود سے بہت سے ٹاسک کر سکتا ہے, پھر بھی اس کا جو لاسٹ سوئچ ہے وہ تو انسان ہی کے پاس رہے گا. اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ نہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں. تو دونوں طرح کی تھیوریز ہیں اور آپ بھی اس فیلڈ میں اگر انٹرسٹڈ رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ایز آف ناؤ کوئی یہ حقیقی بات نہیں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنتے ہی انسانیت تباہ ہو جائے گی. یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے, اس لیے آپ اس فیلڈ میں ضرور جائیں. اور بہت سے کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایسا ہو رہے ہیں کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم دے ٹرائی ٹو ڈسٹورٹ دا اوریجنل فارم آف دا نیچر. مجھے اس کی اگر تھوڑا واضح مثال دیں تو بات الگ ہے کہ اوریجنل فارم آف دا نیچر کو ڈسٹورٹ کیسے کیا جاتا ہے, لیکن جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے اس میں ایسا مجھے محسوس نہیں ہوتا. اسمت اللہ کہہ رہے ہیں کہ میراث میں فرق کیوں ہے. میراث میں فرق ہونا ضروری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ عورت کو زیادہ ملے, اس لیے میراث میں فرق رکھا ہے. اگر میراث میں مرد اور عورت کے درمیان برابری کر دی جاتی تو عورت کو زیادہ نہ ملتا, عورت کو کم ملتا, جتنا موجودہ ملتا ہے اس سے کم ملتا, اور عورت کے اوپر ذمہ داری بھی لاد دی جاتی. ابھی کیا ہے کہ مرد کو ملتا کم ہے, عورت کو ملتا زیادہ ہے, اور مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے, عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کا خرچہ اٹھانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو صرف اپنے باپ سے ہی تو تھوڑا زیادہ ملتا ہے عورت کے مقابلے میں, بہن کے مقابلے میں, لیکن بہن کو باپ سے بھی ملتا ہے, بہن کو اپنی اولاد سے بھی ملتا, یعنی اگر اس کے اولاد ہو جائے وہاں سے بھی ملتا ہے, اس کے ہسبینڈ سے بھی ملتا ہے. تو اتنی زیادہ جگہوں سے ملتا ہے, اور سارے شیئرز کو اگر آپ کلیکٹ کریں تو عورت کا حصہ مرد کے حصے سے زیادہ ہے, لیکن مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے اور عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بہن اور بھائی ہی کو دیکھ لیں, مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ دولت چھوڑ کر مرا, بھائی کو زیادہ شیئر ملا اور بہن کو کم شیئر ملا, تو اب مجھے بتائیے کہ بہن کس کی ذمہ داری میں ہے؟ بہن بھائی کی ذمہ داری میں ہے, تو وہ بھائی اپنا بھی خرچہ اٹھائے گا, اپنی بہن کا بھی خرچہ اٹھائے گا. اس لیے اس پرٹیکولر صورت میں بھائی کو ملنا زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بہن کا خرچہ اٹھا سکے. اور عام حالات میں اگر آپ پورا کیلکولیٹ کریں
تو عورت کا حصہ زیادہ ہی شریعت نے رکھا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.